الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نبی علیہ السلام نے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے جب کسی ایک کو ہدیہ دیا جائے تو دوسرے کو بھی دیا جائے گا، کسی ایک کو پلاٹ دیا جائے تو دوسرے کو بھی پلاٹ دیا جائے گا، کسی ایک کو گاڑی دی جائے تو دوسرے کو بھی گاڑی دی جائے گی، کسی ایک کو موٹر سائیکل خرید کر دی جائے تو دوسرے کو بھی موٹر سائیکل خرید کر دی جائے گی۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے والد انہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ کے طور پہ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، کیا اپنے سب بچوں کو تو نے ایسا ہی تحفہ دیا ہے؟ تو والد نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر اپنے اس بیٹے سے یہ غلام واپس لے لو۔ اور بخاری مسلم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو۔ تو میرے باپ نے وہ ہدیہ واپس لے لیا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا اقل لہم وہبت لہ مثل ھذا، کیا ایسا ہی ہدیہ آپ نے اپنے سب بچوں کو دیا ہے؟ تو والد صاحب کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے کہا فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور، تو پھر یہ آپ ظلم کر رہے ہیں باقی بچوں پہ، اور ظلم کے معاملے میں مجھے گواہ نہ بنائیں، کیونکہ وہ اپنے اس بیٹے کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ نبی علیہ السلام اس بات پہ گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں دیا ہے، کیونکہ یہ اس بیٹے کی والدہ کا مطالبہ تھا کہ میرے اس بیٹے کو آپ ہدیہ دیں، گفٹ دیں، اور اس پہ نبی علیہ السلام کو گواہ بھی بنائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں گواہ بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں دوسرے اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی تھی، بلکہ آپ نے اس موقع پہ یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ صاف صاف معلوم ہوا کہ عطیہ دیتے ہوئے، کوئی چیز ہبہ کرتے ہوئے، ہدیہ دیتے ہوئے، گفٹ کرتے ہوئے اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا۔ لیکن خرچہ دینے کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ خرچہ دینے میں عدل و انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو برابر دیں، بلکہ وہاں پہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جتنا خرچہ بنتا ہے اتنا آپ اسے دیں۔ ایک بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بڑی عمر کا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے۔ دوسرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کا خرچہ کم ہے۔ تیسرا بچہ گھر میں رہتا ہے، اس کا اضافی خرچہ بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایک کی ضرورت دیکھی جائے گی، ہر ایک کی حاجت دیکھی جائے گی، اور یہی عدل و انصاف ہے۔ یہاں پہ اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کو روزانہ کا 500 روپیہ دیں، اور جو گھر میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اس کو بھی 500 روپیہ دیں، تو یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے روزانہ کا خرچہ دینے میں، یا کوئی بچہ ایسا ہے جس کی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنے میں ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ بڑا بچہ ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو والد اس کی شادی میں اس سے تعاون کرے گا۔ اب اس نے تعاون کیا 20,000 کی شکل میں، 40,000 کی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں 5 سال کے، 10 سال کے، انہیں بھی 40,000 روپیہ دیا جائے، 20,000 روپیہ دیا جائے، بلکہ جب ان کی شادی کا وقت آئے گا پھر والد ان کی شادی میں جو ضرورت ہوگی اس زمانے کے مطابق اس میں تعاون کرے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ والد فوت ہو گیا، ابھی چھوٹے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، تو اب والد کے مال وراثت میں سے ان بچوں کی شادی کے لیے پیسے الگ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ بچے اپنی شادی پہ خود خرچ کریں گے۔ ہاں، اگر باقی بچے جو بڑے ہیں
جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کی شادیوں پہ والدین خرچ کیا تھا، وہ اس بات پہ راضی ہوں کہ ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کی شادی والد صاحب کی وراثت میں سے کی جائے، تو یہ الگ معاملہ ہے۔ اور ایسے ایک بچہ بیمار رہتا ہے، اس کو والد صاحب بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں بڑی بھاری فیس لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی بچے ہیں انہیں اس فیس کے برابر پیسے دیے جائیں، نہیں، یہاں ضرورت کی طرف دیکھا جائے گا، حاجت کی طرف دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی بڑے بھائی جو ہیں ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، تو والد ان سے تعاون کرتا ہے، اور چھوٹے جو بچے ہیں ان کی بیگم نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، تو والد ان سے اس معاملے میں تعاون نہیں کرتا، تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ والد ظلم کر رہا ہے، بلکہ یہاں پہ حاجت ضرورت کی طرف دیکھا جائے گا۔ لیکن جب عطیہ، ہدیہ اور گفٹ دینے کی باری آئے گی تو پھر سب کو برابر رکھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک باپ کے کئی مکان ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو وہ ان مکانوں میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو مالک نہیں بنائے گا، صرف رہنے کی اجازت دے گا۔ جب والد فوت ہوگا تو پھر یہ سارے مکان وراثت کا مال بن جائیں گے، اور انہیں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات مد نظر رہے کہ کوئی بھی والد اس لیے اپنے کسی بیٹے کو پیسے زیادہ نہ دے کہ یہ میری خدمت کرتا ہے، بلکہ سب اولاد کے درمیان برابری کرے، عدل و انصاف سے کام لے۔ ہاں، جس بچے کے پاس اس کی رہائش ہے اس کو اس لحاظ سے زیادہ خرچہ دے سکتا ہے کہ یہ میرے اوپر خرچ کر رہا ہے، میری بیگم کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور میری خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے اسے مزید کمانے کا موقع نہیں ملتا، یہ پارٹ ٹائم جاب اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ میری خدمت کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اضافی رقم دے سکتا ہے۔ ورنہ والد جو اپنی اولاد کو دیتا ہے اس میں نیکی کی جانب نہیں دیکھا جاتا، اطاعت کی طرف نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ساری اولاد میں برابری کی جاتی ہے اور عدل و انصاف سے کام لیا جاتا ہے۔ والد یہاں پہ یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ اگر کوئی ایسا لڑکا ہے جو حاجت مند نہیں ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے اور زہر کرتا ہے کہ میں حاجت مند ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، تو والد کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے کہ کیا واقعی حاجت مند ہے، اور اگر وہ حاجت مند نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو والد اس کی پھر اضافی مدد نہ کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔